لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی حضرت خواجہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 7 رمضان المبارک 671 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 7 رمضان آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ اول تاخیر سماعت فرمائیے۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل صاحب دل تھے، آپ صاحب کشف و کرامات تھے، سند اولیاء اور محبت مشائخ الحمدللہ آپ تھے، محبت مشائخ وقت تھے۔ آپ مشاہدات و مقالات عالی میں یکتا تھے۔ تمام مشائخ وقت آپ کے کمالات صوری و معنوی یعنی ظاہری اور باطنی کے مقر یعنی اقراری تھے۔ آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حقیقی بھائی، مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ کے خاندانی حالات سنیے۔ آپ فرخ شاہ کے خاندان سے تھے۔ فرخ شاہ کابل کے بادشاہ تھے۔ جب غزنی خاندان کا عروج ہوا، فرخ شاہ کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی، کابل پر غزنی خاندان کا قبضہ ہوا۔ اس انقلاب کے بعد بھی فرخ شاہ نے کابل نہیں چھوڑا، ان کی اولاد بھی کابل میں ہی رہی۔ چنگیز خان نے غزنی کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت نجیب الدین متوکل کے جد بزرگوار کابل کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ آپ کے دادا حضرت قاضی شعیب فاروق کی ماں 30 لڑکوں کے لاہور تشریف لائے۔ لاہور سے آپ قصور تشریف لے گئے۔ قصور کا قاضی آپ کے خاندان کی بزرگی اور عظمت سے واقف تھا، اس لیے اس نے آپ کے آنے کی اطلاع بادشاہ کو دی۔ بادشاہ نے آپ کو ٹیسوال میں قاضی مقرر کیا۔ آپ وہاں رہ کر اپنے فرائض انجام دینے لگے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد ماجد سلطان شہاب الدین غوری کے زمانے میں ملتان تشریف لائے۔ آپ ملتان سے قصبہ کوتھوال میں رونق افروز ہوئے اور وہاں قاضی کے عہدے کے فرائض انجام دینے لگے۔ وہاں آپ نے شادی کی۔ آپ کے والد کا نام شیخ جمال الدین سلیمان ہے۔ آپ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ علم و فضل میں آپ کو دستگاہ یعنی مہارت حاصل تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی قرسم خاتون ہے۔ آپ مولانا وجیہ الدین خجندی کی لڑکی تھیں۔ آپ ایک پاک نہاد، پاک سیرت اور پاک باطن خاتون تھیں۔ آپ سے کرامتیں سرزد ہوئی ہیں۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ عبادت میں مشغول تھیں، ایک چور گھر میں داخل ہوا۔ اس پر آپ کی والدہ ماجدہ کی ایسی دہشت بیٹھی اس چور پر کہ وہ اندھا ہو گیا۔ چور بہت گھبرایا، اس نے آواز دی کہ میں چور ہوں اور چوری کے لیے اس گھر میں آیا ہوں، البتہ یہاں کوئی ہے جس کی دہشت نے مجھے اندھا کر دیا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر بینائی آ جائے یعنی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے تو پھر چوری نہیں کروں گا۔ آپ کی والدہ صاحبہ نے یہ سن کر اس چور کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی دعا سے اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ صبح وہ چور پھر آیا اور ماں اہل و عیال کے آپ کی والدہ کے ہاتھ میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ آپ کے 2 حقیقی بھائی اور ہیں۔ آپ کے بڑے بھائی کا نام عز الدین محمود ہے۔ ان سے چھوٹے حضرت بابا فرید الدین مسعود ہیں اور سب سے چھوٹے آپ خود ہیں۔ آپ کا نسب نامہ بھی الحمدللہ یہ دہلی کے 22 خواجہ نامی کتاب میں آپ کی پیدری نسب نامہ الحمدللہ مذکور ہے، جو آپ سے لے کر کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ آپ قصبہ کوتھوال میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام نجیب الدین ہے۔ آپ کا لقب متوکل ہے۔ آپ کے متوکل کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ باوجود اہل و عیال کے توکل میں یگانہ روزگار تھے۔ تنگدستی اور اسرت میں گزر ہوتی تھی، ظاہر اسباب پر نگاہ نہ رکھتے تھے۔ آپ کا توکل مثالی تھا۔ آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ دہلی آئے۔ حضرت بابا صاحب دہلی سے اجودن تشریف لے گئے، لیکن آپ حضرت بابا فرید کے حکم کے مطابق دہلی میں رہنے لگے۔
آپ اپنے بڑے بھائی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے بیعت ہیں اور حضرت بابا فرید گنج شکر سے آپ نے خرقہ خلافت بھی پہنا ہے۔ دہلی میں ایتم نامی ایک شخص رہتا تھا، اس نے ایک مسجد تعمیر کی اور اس مسجد کی امامت حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپرد کی، اور اس شخص نے اپنی لڑکی کی شادی بڑے تزک و احتشام سے کی اور کافی روپیہ خرچ کیا۔ آپ نے اس شخص کے کہا کہ جتنا اس شخص نے شادی میں خرچ کیا ہے، اگر اس کا آدھا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تو نامعلوم کیا سے کیا ہو جاتا۔ یہ بات اس شخص کو ناگوار گزری، اس نے آپ کو امامت سے برطرف کر دیا۔ آپ نے اجودن جا کر اپنے بھائی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ حضرت بابا فرید نے یہ سن کر فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر تیمری گیا ایتکری پیدا ہوگا۔ اسی زمانے میں ایتکری نام کا ایک شخص وہاں آیا، اس نے اس خاندان کی بہت خدمت کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دہلی تشریف لائے، آپ کے پڑوس میں سکونت اختیار کی، خواجہ نجیب الدین متوکل کے پڑوس میں سکونت اختیار کی۔ ان کو آپ سے کافی عقیدت تھی۔ اپنی والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد حضرت محبوب الہی زیادہ وقت آپ کی صحبت میں گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آپ سے قاضی بننے کی دعا کرائی، دعا کرانی چاہیے، لیکن آپ نے دعا نہ کی اور فرمایا تم قاضی نہ بنو گے بلکہ کچھ اور ہی بنو گے۔ محبوب الہی خواجہ نجیب الدین متوکل سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کیجئے کہ میں قاضی بن جاؤں۔ خواجہ نجیب الدین متوکل فرما رہے ہیں کہ آپ کو قاضی نہیں بننا ہے، کچھ اور بننا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی نے آپ سے مرید ہونا چاہا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ نجیب الدین متوکل سے فرما رہے کہ آپ مجھے مرید کر دیجئے۔ آپ نے مرید کرنے سے انکار کیا، فرمایا کہ اگر مرید ہونا ہے تو حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی یا حضرت فرید الدین گنج مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں سے کسی کے مرید ہو جائیں۔ آپ ایک نیک اور بزرگ خاتون حضرت بی بی فاطمہ سام کی خدمت میں بھی خواجہ نجیب الدین متوکل تشریف لائے تھے۔ یہ بی بی فاطمہ سام آپ ایک نیک اور بزرگ خاتون تھی، ان کو آپ سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی اور آپ بھی ان کو بہن سمجھتے تھے اور ان کے حال پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ جب آپ کے یہاں فاقہ ہوتا، دوسری صبح سیر بھر کی یا آدھ سیر بھر کی روٹیاں پکا کر کے کسی کے ہاتھ وہ بھیج دیتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے صرف ایک روٹی بھیجی۔ آپ نے خوش طبعی کے طور پر فرمایا کہ پروردگار جس طرح تو نے اس عورت کو ہمارے حال سے واقف کیا ہے، شہر کے بادشاہ کو بھی واقف کر تاکہ کوئی بابرکت چیز بھیجے۔ پھر آپ مسکرائے اور فرمایا کہ بادشاہوں کو وہ صفائی کہاں نصیب ہے کہ واقف ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اجودن میں سکونت اختیار کرنے کے بعد آپ کو والدہ ماجدہ کے لانے کے لیے بھیجا۔ آپ گئے، راستے میں آپ نے درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کیا۔ پانی کی ضرورت ہوتی، جب آپ پانی لے کر واپس آئے، والدہ صاحبہ کو اس جگہ نہ پایا۔ آپ سخت حیران اور پریشان ہوئے، والدہ صاحبہ کو ہر جگہ تلاش کیا لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ آخرکار نا امید ہو کر وہاں سے چلے اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ عرض کیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے یہ سن کر فرمایا کھانا پکائیں اور صدقہ دیں۔ ایک مدت کے بعد آپ کا پھر اسی جنگل سے گزر ہوا۔ جب آپ اسی پیڑ کے نیچے آئے، آپ کو خیال ہوا کہ اس گاؤں کے چاروں طرف جا کے دیکھیں، شاید والدہ صاحبہ کا پتہ لگ جائے۔ آپ نے ویسا ہی کیا۔ آپ کو آدمی کی چند ہڈیاں ملی۔ آپ نے یہ خیال کر کے کہ شاید یہی ہڈیاں والدہ صاحبہ کی ہوں اور ممکن ہے ان کو کسی شیر یا کسی درندے نے ہلاک کر دیا ہو، ان ہڈیوں کو جمع کیا اور ایک تھیلے میں رکھا۔ وہ تھیلا لے کر آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ تھیلی دکھاؤ اور اس کو جھاڑا، ایک ہڈی بھی برآمد نہ ہوئی۔ یعنی ظاہری طور پر انہوں نے تو ہڈی رکھا تھا اس میں، لیکن یہاں جب بابا فرید کے پاس آ کر کے ہڈی دکھانے کے لیے جب تھیلا جھاڑا نا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن عید کے موقع پر آپ عیدگاہ سے گھر واپس تشریف لا رہے تھے، لوگ آپ کو گھیرے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے۔ کچھ درویشوں نے جنہوں نے آپ کو پہلے نہ دیکھا تھا دریافت کیا کہ یہ کون بزرگ ہیں۔ جب ان کو آپ کا نام معلوم ہوا، ان درویشوں نے آپس میں طے کیا کہ ان کے ہاں چل کر کھانا کھانا چاہیے۔ وہ درویش آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ان سب کے لیے کھانے کا انتظام کیجیے۔ آپ نے ان کو مرحبا کہا
اور بٹھا دیا۔ اس روز آپ کے گھر میں فاقہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر کچھ ہو تو پکا لو۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ چادر سر سے اتار کر دے دو تاکہ روٹی اور شوربہ بازار سے خرید لائیں۔ چادر دیکھی تو اس میں کئی پیون لگے ہوئے تھے، اسے کون خریدتا؟ پھر آپ نے سوچا کہ اپنا مصلہ بیچ دیتا ہوں۔ مصلہ دیکھا، اس میں بھی کئی سارے پیون لگے تھے۔ مجبور ہو کر آپ نے وہی کیا جیسا کہ فقراء کی عادت ہے کہ اگر درویش صاحب خانہ کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ پانی کا کوزہ ہاتھ میں لے کر پایان مجلس کھڑا ہو جائے۔ آپ نے ان سب درویشوں کو پانی پلایا۔ ان درویشوں نے پانی کا کوزہ ہاتھ میں لے کر تھوڑا تھوڑا پانی پیا اور آپ سے رخصت ہوئے۔ ان درویشوں کے جانے کے بعد حضرت خواجہ نجیب الدین متوکل اپنے حجرہ خاص میں تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنے دل میں کہا ایسا عید کا دن جاوے اور میرے بچے کے منہ پر کچھ تام نہ جاوے اور مسافر آئیں اور نامراد جاویں۔ آپ انہی خیالات میں کھوئے ہوئے تھے کہ ایک شخص یہ شعر پڑھتا ہوا ظاہر ہوا، بادل گفتم ولا خضر را بینی دل گفت را اگر نمائی بینم۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ حضرت خواجہ خضر ہیں، تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت خضر نے فرمایا کیا شکایت کرتے تھے؟ آپ نے کہا دل سے لڑائی اس بابت تھی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت خضر نے پھر آپ سے کچھ کھانا لانے کو کہا۔ آپ نے عذر پیش کیا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ جو کچھ گھر میں ہو لے آؤ۔ آپ گھر میں گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان کھانے سے بھرا ہوا ایک خان کھانے سے بھرا ہوا رکھا ہے۔ بیوی سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک شخص یہ خوان رکھ کر خود چلا گیا۔ آپ اس میں سے کچھ کھانا لے کر اوپر آئے۔ جب اوپر آئے تو وہاں کوئی نہ تھا۔ آپ نے اپنے دل میں کہا یہ سعادت جو مجھ کو ملی ہے بے نوائی اور بے سر و سامانی کی برکت سے ملی ہے۔ خواجہ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے 3 لڑکے تھے۔ ایک لڑکے کا نام شیخ اسماعیل ہے اور دوسرے کا شیخ احمد اور تیسرے کا نام شیخ محمد ہے۔ آپ کی وفات کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں 19 مرتبہ حاضر ہوئے۔ آپ ہر مرتبہ رخصت ہوتے وقت حضرت بابا فرید گنج شکر سے اپنے لیے دعا کرایا کرتے تھے کہ آئندہ پھر خدمت میں حاضر ہوں۔ آخری بار جب آپ دعا کے خواستگار ہوئے، حضرت بابا فرید گنج شکر خاموش ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے کہ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے خلافت نامہ عطا فرمایا، آپ کو تاکید کی کہ ہانسی میں حضرت مولانا جمال الدین کو اور دہلی میں قاضی منتخب کو خلافت نامہ دکھائیں۔ آپ کو اس بات کا سخت تعجب ہوا کہ آپ کا یعنی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کا نام حضرت بابا فرید گنج شکر نے نہیں لیا۔ آپ سمجھے اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ جب آپ دہلی آئے، آپ کو معلوم ہوا کہ 7 رمضان کو آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کا مزار دہلی میں شیخ نجیب الدین شیر سوار کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کا مزار بی بی زلیخا کے مزار کے قریب دہلی میں ہے۔ آپ ایک بلند پایہ درویش تھے۔ آپ نے توکل کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ آپ کے استغراق کا یہ عالم تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں نے اس جیسا کوئی آدمی اس شہر میں نہیں دیکھا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ آج دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، یا غلہ کس بھاؤ بکتا ہے، یا گوشت کس قیمت بیچتے ہیں۔ غرض کے کسی چیز سے اسے آپ کو یعنی خواجہ نجیب الدین متوکل کو کوئی بھی واسطہ نہیں تھا، صرف یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک مرتبہ آپ سے فرمایا کہ تو بھی ابدال میں سے ہے۔ آپ نے بارہا چاہا کہ جامع الحکایات لکھیں۔ آخرکار حمید نامی ایک شخص نے کتابت شروع کی۔ وہ کتاب جلد ہی ختم ہوئی۔ آپ کے اقوال میں سے ہے کہ پکا مومن وہ شخص ہے کہ جو دوستی حق کو اولاد کی دوستی پر ترجیح دے۔ جب دنیا ہاتھ سے جائے فکر نہ کر کہ رہنے والی نہیں ہے۔ آپ کے ورد و وظیفے کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے ایمنو فی عباد اللہ رحمکم اللہ۔ آپ کی ایک کرامت پیش کرتا ہوں۔ آپ کے بدایوں میں ایک بھائی تھے۔ آپ ہر سال ان سے ملنے بدایوں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں بھائی شیخ علی سے جو وہاں ایک امیر خاندان کے فرد تھے ملنے گئے۔ آپ نے ادب کی وجہ سے فرش تک پہنچنے سے 2-4 قدم پہلے ہی اپنے جوتے اتار لیے۔ بس پہلے آپ نے زمین پر پیر رکھے اور پھر فرش پر جو مصلی تھا۔ شیخ علی اس بات سے رنجیدہ ہوا اور کہا کہ یہ بوریا مصلی ہے، جس پر دونوں بھائی بیٹھ گئے۔ شیخ علی کے سامنے ایک کتاب رکھی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کون سی کتاب ہے؟ شیخ علی نے بربنائے رنجش کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے پھر فرمایا کتاب کے تعلق سے، آپ نے پھر فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو کتاب کو دیکھوں۔
اجازت لے کر آپ نے وہ کتاب کھولی. جب کتاب کھولی تو اس میں جو لکھا ہوا تھا دیکھا کہ آخر زمانے میں ایسے مشائخ ہوں گے کہ خلوت میں گناہ کرتے ہوں گے اور مجلس میں اگر ان کے فرش پر کسی کا پیر پڑ جائے تو قیامت کر دیں گے. آپ نے وہ کتاب شیخ علی کو دی. شیخ علی وہ عبارت دیکھ کر پشیمان ہوا, اس نے آپ سے معذرت چاہی. غور کیجئے کس شان کے ولی تھے حضرت خواجہ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے 7 رمضان آپ کے عرس کی تاریخ کو ہم نے یہ خراج عقیدت پیش کیا ہے. اللہ کریم قبول فرمائے, اولیاء کرام کا ہم سب کو فیض عطا فرمائے. یہ سارا بیان جب ہم نے آپ کو پیش کیا ہے یہ دلی کے 22 خواجہ کے صفحہ 101 سے پیش کیا ہے. اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.